بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یتق اللہ یجعل له مخرجا ویرزقه من حیث لا یحتسب صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں، دوستوں، میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہم بندوں کے لیے ضروری قرار دیا ہے کہ ہم ہر حال میں گناہوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اس بات کا مکلف بنایا ہے کہ ہم نیک اعمال کریں اور گناہوں سے بچیں۔ قرآن کریم میں جگہ جگہ اس کی تلقین فرمائی ہے، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ملفوظات، اقوال اور احادیث کے ذریعے سے اس بات پر تنبیہ کی ہے کہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ تاکہ ظلمت اور تاریکی سے محفوظ رہو، اور نیک اعمال کرو تاکہ روشنیاں خود بھی حاصل کرو اور دنیا میں بھی بکھیرو۔ اللہ تبارک و تعالی نے اسی وجہ سے ہمیں بار بار قرآن مجید میں تقوی اختیار کرنے کی تلقین فرمائی ہے، کیونکہ جو آدمی متقی ہو جاتا ہے اس کے لیے گناہوں سے بچنا بالکل آسان ہو جاتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں جرائم کو اور کرائمز کو روکنے کے لیے مختلف اسباب اور وسائل اختیار کیے جا رہے ہیں۔ آرمی کا نظام ہے، پولیس کا چاق و چوبند نظام ہے، اسی طرح جگہ جگہ کیمرے سیٹ کیے گئے ہیں تاکہ لوگ گناہ نہ کریں، تاکہ لوگ کرائم سے اپنے آپ کو بھی بچائیں اور قانون کی بھی ان کے نزدیک اہمیت ہو، اور وہ قانون کے ڈر سے ان جرائم کو کرنے سے بچیں۔ لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کے باوجود بھی دنیا میں جرائم کی شرح بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ کرائمز کا جو ریشو ہے وہ دن بدن بڑھتا چلا جا رہا ہے، چاہے وہ ریپ کے واقعات ہوں، چوری کے واقعات ہوں، رشوت کے، سود خوری کے واقعات ہوں، وہ ظلم کے واقعات ہوں، دن بدن بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی بنیادی وجہ یہ ہے کہ دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف نہیں ہے۔ آدمی جہاں کیمرے دیکھتا ہے وہاں تو اپنے آپ کو بچا لیتا ہے، لیکن جیسے ہی وہ کیمرے سے بچتا ہے اور کیمرے کی نگاہ سے دور ہوتا ہے، وہ پھر گناہ میں مبتلا ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن تقوی ایک ایسی صفت ہے کہ آدمی کہیں بھی ہو اپنے آپ کو گناہوں سے بچا سکتا ہے۔ جب تک تقوی کا یہ ایپ ہم اپنے اندر انسٹال نہیں کریں گے اور اللہ تعالیٰ کا استحضار ہمیں نہیں ہوگا تو ہم اپنے آپ کو گناہوں سے نہیں بچا سکتے۔ اسی لیے بار بار ہمیں اس بات کی ترغیب دی گئی کہ تم تقوی اختیار کرو۔ قرآن مجید کو اگر ہم پڑھیں اور قرآن مجید کے اندر اگر ہم گننے بیٹھیں تو بہت ساری سینکڑوں ایسی آیات ہیں کہ جن میں صراحتاً اور اشارتاً اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں تقوی کی تعلیم فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، کہ اے مومنو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، کہ اے مومنو تم اللہ سے ڈرو اور اسی کی طرف وسیلہ تلاش کرو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے مومنو تم تقوی اختیار کرو اور سچی بات کہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے مومنو تقوی اختیار کرو اور سچے لوگوں کے ساتھ رہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگو تم اپنے پروردگار سے ڈرو، تم سب کو ہم نے ایک جان سے پیدا فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تم میں سب سے زیادہ ہمارے نزدیک باعزت اور قابل احترام وہ ہوگا جو جتنا زیادہ تقوی حاصل کرنے والا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَمَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، کہ جو آدمی تقوی اختیار کرے اور ثابت قدم رہے تو ہم نیک لوگوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا، کہ ہم جنت کا حقدار اور وارث اس آدمی کو بنائیں گے جو متقی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، یہ لوگو تم اپنے پروردگار سے ڈرو، قیامت کا دن اور اس کا زلزلہ بہت ہی خطرناک ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولدہ، اے لوگو تم اپنے اللہ سے ڈرو اور اس دن سے ڈرو جس دن اولاد نہ اپنے ماں باپ کے کام آئے گی اور نہ ماں باپ اپنی اولاد کے کام آ سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاتقوا اللہ ما استطعتم، کہ تم اللہ سے ڈرو جتنا تم سے ہو سکے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب بنا کر کہا گیا یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین، اے نبی تم اللہ سے ڈرو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، کہ اگر تم صبر کرو گے، ثابت قدم رہو گے اور تقوی اختیار کرو گے تو یہ ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، کہ تم اللہ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ کہ تم نیکیوں کی طرف بڑھو تاکہ تم جنت کے وارث اور حقدار بن سکو۔ اللہ تعالیٰ نے جنت متقیوں کے لیے تیار کی ہے، اور یہ جو اتنا بڑا قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے، اس سے وہی لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، وہی قرآن کے احکام پر عمل کر سکتے ہیں جو متقی ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ کہ یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے قرآن مجید، متقی ہی اس سے راستہ حاصل کر سکتے ہیں اور روشنی حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ کہ تم نیک کام میں اور تقوی میں ایک دوسرے کی مدد کرو۔ تقوی ایک ایسی زبردست اور عظیم صفت ہے کہ جب تک آدمی متقی نہیں ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے سے نہیں رک سکتا ہے، اور جیسے ہی تقوی کی صفت پیدا ہو جائے تو آدمی بند کمرے میں ہو، کھلے میدان میں ہو، کوئی اس کے پاس موجود ہو نہ ہو، اسے اس بات کا استحضار رہے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ کے مقرر کیے ہوئے فرشتے میری نقل و حرکت پر نظر رکھے ہوئے ہیں، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون۔ تو آدمی چھوٹے سے چھوٹے اور بڑے سے بڑے گناہ سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا اتق اللہ حیث ما کنت کہ تم اللہ سے ڈرو جہاں کہیں بھی ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ لوگوں میں سب سے زیادہ باعزت کون ہے؟ آپ نے فرمایا اتقاہم جو سب سے زیادہ متقی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعاؤں میں تقوی مانگا کرتے تھے۔ مشہور دعا ہے اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اے اللہ میں آپ سے ہدایت کا، تقوی کا، پاک دامنی کا اور غنی کا سوال کرتا ہوں۔ ہم تو حضور سے زیادہ اس بات کے حقدار ہیں اور حضور سے ہزاروں گنا زیادہ محتاج ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے تقوی کی دعا مانگیں، اللہ کا خوف خشیت ہمارے ذہن و دماغ میں موجود ہو۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حدیث میں ارشاد فرمایا ان اللہ یحب العبد التقی الغنی الخفی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ متقی آدمی سے محبت کرتے ہیں، اسے اپنا محبوب اور اپنے قریب کر لیتے ہیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار وصیت فرمایا کرتے تھے اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ کہ میں اپنے آپ کو بھی اور تمہیں بھی تقوی کی ترغیب دیتا ہوں، تقوی کی وصیت کرتا ہوں۔ فإنہ رأس کل شیء چونکہ تقوی ہر چیز کی چوٹی ہے۔ نیک اعمال کرنے میں تقوی نہایت اہم رول ادا کرتا ہے، اور آسان لفظوں میں ہم یہ بھی جان لیں کہ تقوی کسے کہتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو ہریرہ سے پوچھا تھا کہ بتاؤ تقوی کسے کہتے ہیں۔ اس میں ہمارے لیے یہ سبق بھی ہے کہ آدمی کتنا بھی بڑا بن جائے اسے کوئی بھی بات پوچھنے میں ذلت اور شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا کیا مقام و مرتبہ ہے ہم سب جانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے حضرت ابو ہریرہ سے پوچھا کہ تقوی کسے کہتے ہیں، چونکہ صحابہ اکرام ہر وقت اس بات کی کوشش اور تلاش میں رہتے تھے کہ ہم زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کر سکیں۔ حضرت ابو ہریرہ نے جواب دیا کہ کیا آپ کبھی خاردار جھاڑیوں سے ہوتے ہوئے گزرے ہیں، یعنی کانٹے دار راستے سے آپ کو کبھی گزر ہوا ہے، اس وقت آپ کیا کرتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا حضرت عمر نے کہ میں اس وقت اپنے دامن کو سمیٹ لیتا ہوں تاکہ کانٹوں سے محفوظ رکھ سکوں۔ انہوں نے فرمایا تقوی بھی اسی چیز کا نام ہے، یہ جو دنیا ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں یہ وہی خاردار اور کانٹوں بھرا راستہ ہے، اس میں فحاشیت ہے، عریانیت ہے، سود ہے، رشوت ہے، جھوٹ ہے، چوری ہے، زناکاری ہے، بدکاری ہے، طرح طرح کے گناہوں کی شکل میں کانٹے ہیں۔ ان تمام تر گناہوں سے بچاتے ہوئے اپنے آپ کو نکال لینا یہی تقوی ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں فاتح ایران بھی کہا جاتا ہے، جب وہ ایران فتح کرنے کے لیے جا رہے تھے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر جو انہیں وصیت کی تھی وہ بہت ہی زبردست وصیت تھی، اور وہ اسی تقوی سے متعلق تھی کہ تم تقوی اختیار کرنا، اپنے ساتھیوں کو بھی تقوی کی ترغیب دینا۔ میں آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو تقوی کی وصیت کر رہا ہوں۔ آدمی ایسے موقع پر سب سے خاص بات کی وصیت کرتا ہے، اور سب سے خاص بات ان کے نزدیک تقوی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ سفر کر رہے تھے، راستے میں پیاس لگی تو دیکھا کہ کوئی چرواہا ہے جو اپنی بکریوں کو چرا رہا ہے۔ آپ نے اس سے دودھ طلب کیا، اس نے کہا کہ میں آپ کو دودھ نہیں دے سکتا ہوں، چونکہ یہ بکریاں میری نہیں ہیں، میں ملازم نوکر ہوں، یہ میرے آقا اور مالک کی ہیں، اس کی اجازت کے بغیر میں آپ کو دودھ نہیں دے سکتا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ آپ ہمیں بکری دے دو، آپ کو ہم اس کا معاوضہ دے دیں گے، آپ کا فائدہ ہو جائے گا، آپ کے مالک کو پتہ بھی نہیں چلے گا، ہم دودھ بھی پی لیں گے اور گوشت بھی کھا لیں گے۔
اس نے کہا کہ مالک کو پتہ نہیں چلے گا، فَأَيْنَ اللَّهُ، اللہ کہاں گیا؟ اللہ تو ہر وقت دیکھ رہا ہے۔ یہی وہ تقوی والی صفت اور کیفیت ہے جو انسان کو میدان میں اور جنگل میں بھی گناہوں سے بچاتی ہے اور محفوظ رکھتی ہے۔ بہت مشہور واقعہ ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دور خلافت میں گشت لگایا کرتے تھے مدینہ میں، اپنی عادت اور معمول کے مطابق گشت لگا رہے تھے۔ ایک گھر کے اندر سے آواز آئی کہ ایک ماں اپنی بیٹی سے کہہ رہی تھی کہ صبح ہونے والی ہے، دودھ میں پانی ملا دو۔ اس لڑکی نے جو جواب دیا تھا وہ جواب ہمارے لیے بھی سبق آموز ہے اور عبرت انگیز ہے۔ امیر المؤمنین نے منع کیا ہوا ہے۔ اس کی ماں نے کہا امیر المؤمنین کہاں دیکھ رہے ہیں یہاں؟ تو اس لڑکی نے جواب دیا کہ امیر المؤمنین نہیں تو اللہ تو دیکھ رہے ہیں، امیر المؤمنین کا خدا تو دیکھ رہا ہے۔ یہ جواب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اتنا پسند آیا کہ اس لڑکی سے انہوں نے اپنے بیٹے حضرت عاصم کا رشتہ مانگ لیا۔ حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خلیفہ وقت حضرت عمر فاروق کے صاحبزادے تھے، ان کا نکاح اس لڑکی سے ہوا۔ اس لڑکی سے ایک لڑکی پیدا ہوئی جس کا نکاح عبدالعزیز ابن مروان ابن حکم سے ہوا، اور پھر اس لڑکی سے حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے، جن کو پانچواں خلیفہ راشد بھی کہا جاتا ہے، جن کے دور خلافت میں عدل و انصاف کا بول بالا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ بھیڑیا اور بکری ایک ہی گھاٹ میں پانی پیا کرتے تھے، زکوٰۃ لینے والا کوئی باقی نہیں رہا تھا، لوگ زکوٰۃ دیتے تھے، مالا مال تھے، خوشحال تھے۔ ایسا آدمی کا وجود اسی لڑکی کا مرہون منت ہے۔ یہ برکت تھی اسی تقوی کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی ارشاد فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ جو آدمی تقوی اختیار کرے گا ہم اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائیں گے جہاں سے اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ جو لوگ متقی ہیں، تقوی کی صفت سے مالا مال ہیں، وہ آئے دن اس بات کا مشاہدہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے کام کیسے بناتے ہیں۔ لہذا تقوی یہ بہت ہی زبردست اور عظیم دولت ہے۔ جو آدمی بھی اس تقوی کی صفت سے متصف ہو جاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انوار و برکات کو اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرتا ہے، وہ اطمینان قلبی سے مالا مال ہو جاتا ہے، اور گناہوں سے بچنا اس کے لیے نہایت آسان ہو جاتا ہے، آدمی نیک اعمال کی طرف چل پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو متقیوں کی فہرست میں شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔